أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 سے 55 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے، راہ حق اس نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام نے ایک اندیشے کا ذکر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بات کرنے سے پہلے ہی وہ ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کر لے، بات ہونے سے پہلے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر کی بات نہیں ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو خیر وہ تشریف لے گئے، سب سے پہلے اپنا تعارف اور پہچان کرایا کہ ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو اس پیغام لانے میں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ ہے اور اتنی پاور والا ہے کہ وہ کسی کو رسول بھی بنا سکتا ہے اور کسی کے پاس رسول بھیج بھی سکتا ہے۔ تو اپنے تعارف کرانے میں اللہ کی توحید کی دعوت بھی ہو گئی، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہماری قوم جو مظلوم ہے اس کو آزادی دو، اور ہم ان کو اپنے اصل وطن فلسطین لے جانا چاہتے ہیں، اس میں تو رکاوٹ مت بن۔ یہ بات حضرت موسیٰ و ہارون نے جا کر ان کے سامنے کہی، اور جب یہ بات کہی تو آج کی آیات میں اس کی طرف سے فرعون کی طرف سے جو جوابی بات ہوئی اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا، یا اس نے جو مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے یا ہارون علیہ السلام سے، تو اب اس کا جواب ہے ان آیات میں۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بات سن کر فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، رب کے رسول ہیں، اس کا پیغام لائے ہیں، اور پیغام میں ایک بات قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی ہے، تو یہ رب تمہارا کون ہے؟ مفسرین کلام نے لکھا ہے کہ یہ سوال اس نے اس لیے کیا کہ وہ منکر خدا تھا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ بھی کوئی ہے، ایسی کوئی ہستی، ایسی کوئی ذات ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ رب کیا ہے، کون رب ہے تمہارا؟ اس لیے کہ وہ اپنے خیال میں تو خود ہی رب تھا،
اپنے خیال میں تو وہ خود ہی رب تھا. تو جب اس نے ان کی زبان سے یہ سنا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, تو اس سے تعجب ہو کہ اچھا میں تو خود رب ہوں, تو میرا رب کون ہوا اور تمہارا رب کون ہوا؟ تو فمن ربکم یا موسیٰ, تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اللہ کو جانتا تھا, لیکن وہ اس پر گمراہی اتنی غالب آ چکی تھی, سرکشی اتنی غالب آ چکی تھی, ضد اور عناد, حق کی مخالفت اتنی چھا چکی تھی دل و دماغ پر کہ جانتے ہوئے بھی نہیں مانتا تھا, تو اس لیے کہا کہ کون ہے تمہارا رب؟ اے موسیٰ. جیسے قرآن حکیم میں دوسری صورتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی تو اس نے فوراً کہا لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. موسیٰ سوچ کے بات کرو, اگر میرے سوا دوسرے کو خدا کہا نا تو فوراً تجھے جیل میں بھیج دوں گا. یہ بات سننا گوارا نہیں کرتی کہ میرے سوا بھی کوئی رب ہے. اور پھر آل مصر سے بھی اس نے کہا, اپنے حمایتیوں اپنے لوگوں سے بھی اس نے کہا کہ دیکھو یہ موسیٰ کیسی بات کرتا ہے, میرے سوا کسی اور کے رب کی جو بات کرتا ہے تو کیسی بات کرتا ہے. علیہ لی ملک و مصر, کیا مصر کی گورنمنٹ میری نہیں, مصر پر میری حکمرانی نہیں, مصر کے سیاہ سفید کا مالک میں نہیں. علیہ لی ملک و مصر وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي, اور یہ جو مصر میں نہریں بہتی ہیں یہ میرے حکم سے تو بہتی ہیں, میرے ملک میں تو بہتی ہیں. هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي, تو مطلب ہے کہ یہ تو عرصہ دراز سے سینکڑوں سال سے میں حکومت کرتا چلا آ رہا ہوں, ہر چیز مصر کی میری ہے. یہ کون سی بات آج اس نے کہہ دی کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے اور میرے رب کا یہ حکم ہے. تو بہرحال منکر خدا تھا یا ضد کی وجہ سے اس نے یہ بات کی, لیکن سوال تو کر ڈالا نا کہ فمن ربکم یا موسیٰ, تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ. تو اب موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں. فرعون کی اتنی ہی سی بات تھی. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, تو جواباً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب کا رب, ربنا یعنی کہ میرا رب, ہم سب کا رب, میرا بھی تیرا بھی ساری کائنات کا رب, الذی وہ ذات ہے, آتا کل شیء خلقہ, جس نے سب سے پہلے تو ہر چیز کو اس کا وجود بخشا, ہر چیز کو اس کا وجود بخشا, یعنی ہر چیز جس چیز سے بنتی ہے جس کو مادہ میٹر کہتے ہیں جی, تو سب سے پہلے تو ہر چیز کا اس نے مادہ پیدا کیا, انسان کا مادہ, درختوں کا مادہ, زمین کا, پہاڑوں کا, جی پانی کا, ہر چیز جو ہے مخلوق میں, تو پہلا اس کا مادہ بنایا, پھر اس کو شیپ عطا کی, صورت, کہ پہلے مادہ ہوتا ہے, مادے پہ شکل آتی ہے. تو ہر چیز کو اللہ نے کیا دیا, یعنی وجود دیا. تو وجود میں دونوں باتیں, پہلے مادہ پھر شکل, پھر پہلے مادہ پھر شکل. تو ہر چیز کے مادے کا خالق بھی وہ ہے, مادہ بھی خدا کی مخلوق ہے. کیونکہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ مادہ اللہ کی طرح قدیم ہے, قدیم نہیں ہے, حادث مخلوق ہے. تو مادہ بھی اللہ نے بنایا اور اس کی اوپر صورتیں اور شکلیں بھی اللہ نے بنائی. تو دونوں چیزیں نو پید ہیں, نئی پیدا شدہ ہیں, قدیمی نہیں ہیں. تو اور بعض مفسرین جیسے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ اس کا اور معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خلق سے مراد جوڑا، کہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑا دیا، اکیلی نہیں، ہر چیزیں دوری بنائی، جیسے مرد کے ساتھ عورت جوڑا، جی گھوڑے کے ساتھ گھوڑی جوڑا، اونٹ کے ساتھ اونٹنی جوڑا، مرغ کے ساتھ مرغی جوڑا، اس طریقے سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ میں بھی فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے، نر مادہ پیدا کیا ہے۔ اگرچہ بعض چیزوں کا نر مادہ ہم نہیں سمجھتے، صرف بعض چیزوں کا سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ہر چیز میں نر اور مادہ ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، جی جیسے میٹھا کھٹا، جی دن رات، صبح شام، نیکی بدی، جی توحید شرک، ہر چیز کا مد مقابل ہے۔ لیکن عام مفسر یہی کہتے ہیں کہ یہاں خلق سے مراد ہے مادہ اور شکل، کہ ہر چیز کو اللہ نے پہلے وجود دیا، جی یعنی اس کا مادہ پیدا کیا، اور اس کے اوپر اس کو خاص شکل بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اشکال بھی دی، جی تو ہر چیز اپنی شکل سے پہچانی جاتی ہے، مادے سے پہچانی نہیں جاتی، شکل سے پہچانی جاتی ہے۔ اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بہترین شکل انسان کو خدا نے دی، سب سے اچھی شکل اشکال میں کس کی ہے؟ انسان کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم اٹھا کے فرمایا، والتین، جی والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین، کوہ طور جو وادی سینا میں ہے اس کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ تو قسم کیوں اٹھائی؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اپنی جگہ چار قسمیں، پھر لام بھی تاکید کا اور لفظ قد بھی تاکید کا، تو تاکید در تاکید در تاکید، کس بات کی؟ کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے، سب سے اچھے ڈھانچے میں بنایا، احسن تقویم۔ تو حق تعالی شان فرماتے ہیں ایک اور آیت کریمہ میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بنائی، جیسی چاہی بنائی، تم سے پوچھ کے نہیں بنائی، اپنی مرضی سے بنائی۔ ہر آدمی کی تصویر دیکھیے بالکل الگ ہے، ہر آدمی کی تصویر الگ ہے، ہر آدمی کی پہچان، اور پہچان بھی صرف پہچان کے لیے کیا ہے؟ پورا جسم نہیں، صرف چہرہ، جی جو چند انچ مربع ہے، چند انچ مربع حصے میں، جس میں دو آنکھیں، ایک ناک، دو ہونٹ، ایک زبان، جی اور رخسار، تو ہر آدمی کی تصویر دوسرے سے الگ ہے، اور آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے۔ اگر کروڑوں انسان بھی ایک مجمع میں ہوں تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی کسی کو پہچاننے میں۔ تو کیسی اللہ نے تصویر بنائی؟ تو وہ رحم میں، اور فرمایا خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، رحم میں بھی اللہ نے تخلیق کے بعد تخلیق، تخلیق کے بعد تخلیق، جی کئی مرحلوں میں انسان کی تخلیق 9 مہینے میں پوری ہوتی ہے، اور ہر 40 دن میں اس میں انقلاب آتا رہتا ہے، اور یہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، لائٹ بھی نہیں وہاں پر، اور ایک اندھیرا بھی نہیں، 3 اندھیرے، جی ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ تو احکام سے بنایا، اور یہ انقلابات اس نے یعنی ہو رہے، اس کی تصویر بن رہی ہے، اس کے اعضاء بن رہے ہیں، بنتے بنتے، تو
تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میڈیکل سائنس بالکل ابتدائی حالت میں تھی. اندر کیا ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانے. اور اب تو ماشاءاللہ مشینری سے اندر باہر ایک ہو گیا ہے. تو جب سائنس نے ترقی کی تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے انسانی تخلیق کے مختلف ادوار 10 سال میں معلومات کیے. 10 سال. 10 ٹیچر نام کی کتاب انہوں نے پھر لکھی اور اس میں انسان کے قطرے سے لے کر انسان بننے تک جو اندر مرحلے ہیں اس کو واچ کیا خوردبینوں سے. ہر لمحے دیکھا کہ ابھی کیا ہوا ابھی کیا ہوا ابھی کیا ہوا. 10 سال لگ گئے. اور اس کتاب میں سارے مراحل اب انہوں نے لکھ دیے ہیں. تو کیا اللہ کی قدرت کا عجیب نظام. اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب کریم سے کہ تو نہ اس کو جانتا ہے نہ اس کو پہچانتا ہے نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، دھوکے میں پڑا ہے. تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے رب کریم کی معرفت سے. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تیرا مادہ بنایا، میٹر بنایا، مادہ بنایا، فسواک پھر تیرے اعضاء ٹھیک کیے، فعدلک پھر سر سے پاؤں تک سارے نظام کو اعتدال کے ساتھ ایک خاص انداز کے ساتھ بنایا. جیسی باڈی بنانی تھی اس کے مطابق سر، جیسا چہرہ تھا اس کے مطابق آنکھیں، ناک، کان. یہ نہیں کہ آدمی بنانا تھا 5 فٹ کا اور سر بنا لیتے اتنا سارا. آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوتی، کان لمبے لمبے ہوتے، ہاتھ پاؤں تک جاتے تو بھدا لگتا نا. تو ہاتھ اتنے لمبے رکھے جتنی باڈی تھی، آنکھیں اتنی بنائی جیسے چہرہ تھا، ناک اتنی بنائی، ہونٹ ایسے بنائے، زبان ایسی دی، کان ایسے رکھے، سر کی گولائی ایسی دی. تو پورے اعضاء میں تناسب اللہ نے رکھا، بڑی مناسبت سے ہر چیز. اور کبھی کبھی بے مناسب بھی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں مناسبت کی قدر ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو کہ ہمیں کتنے مناسب اعضاء سے اللہ نے بنایا. دیکھو نا یہ فلانا کیسا بے ڈھنگا ہے جی، لیکن وہ عبرت کے لیے، ورنہ عمومی تخلیق فعدلک بالکل ٹھیک. اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں بھی اللہ نے چاہا بنا ڈالا. مرد کی الگ صورت، عورت کی الگ صورت جی. تو جس شکل و صورت میں اللہ نے چاہا تجھے جوڑ دیا. تو یہ ساری کاروائی کس نے کی؟ اللہ نے. تو انسان کی فصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہیں صورتیں دی تو کتنی پیاری صورتیں دیں، کتنی اچھی صورتیں دیں. اس لیے فرمایا کہ تصویر کشی حرام ہے شریعت میں، جاندار کی غیر جاندار کی جائز ہے. تصویر کشی جاندار کی تصویر منع ہے، اس لیے کہ مصور حقیقی اللہ ہے. یہ اللہ کے کام میں دخل دینی ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ سزا قیامت کے دن تصویر کھینچنے والوں کو دی جائے گی. اور اللہ ان کو حکم دیں گے کہ جو تصویر بنائی ہے اب ذرا اس میں روح بھی تو ڈال کے دکھاؤ، اب اس میں جان بھی تو ڈالو. اور مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ عز و جل قال، اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے کہ فرمایا ان اللہ خلق، ان اللہ عز و جل خلق آدم علی صورتہ، اللہ بزرگ و برتر نے انسان کو، آدم کو، یعنی آدم اور آدم کی اولاد کو اپنی پسندیدہ صورت پہ بنایا ہے. اپنی صورت کو اللہ کی نہیں ہے نا، اللہ کی اپنی شکل و صورت نہیں ہے. اس لیے کہ شکل و صورت تو مخلوق کی ہوتی ہے
اور وہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے جی، تو اپنی صورت سے مراد کیا ہے؟ اپنی بعض صفات پہ پیدا کرنا اور اپنی پسندیدہ صورت پہ پیدا کرنا، ورنہ اللہ لیسا کمثلی شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو آدم کو اپنی صورت یعنی اپنی پسندیدہ، تو گویا انسان کی صورت اللہ کے نزدیک صورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ صورت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں اور جانوروں کی صورتیں، ملائکہ کی صورتیں، جنات کی صورتیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو ہر چیز کو ایک خاص شکل و صورت اللہ نے دی۔ کل شیء خلقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت دینے کے بعد ایک خاص مشینری عطا فرمائی ہر زندہ مخلوق کو، جس کی زندگی کا کم سے کم ہم ادراک کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ واللہ اللہ کے نزدیک تو ہر چیز زندہ ہے۔ ہمارے ہاں جو چیزیں مردہ ہیں اللہ کے ہاں وہ بھی زندہ ہے، لیکن جن کی زندگی کا احساس ہم کرتے ہیں، جیسے انسان ہیں، حیوانات ہیں ٹھیک، جن کو ہم دیکھتے ہیں، یا انسان اور حیوان کے بعد نباتات، درخت، پودے، گھاس، پھل، پھول، جن کی زندگی کا، جن کی نشو و نما کو ہم مشاہدہ کرتے دیکھتے ہیں، کن چیزوں میں زندگی حیات ہے۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام، اور سب سے زیادہ پیچیدہ اور عجیب نظام انسان میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اندر کیا سسٹم ہے جی، اب تو میڈیکل سائنس میں نے کہا بہت کچھ چیزیں ہاں بتا دی ہیں کہ کیا ہے۔ سر سے پاؤں تک اعصاب کا ایک نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے، باریک باریک تاریں رکھی ہیں انگنت جو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نظام ہضم کو دیکھیے، آدمی کھاتے ہیں تو غذا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی ہضم کر دیتے ہیں، اور ہضم کر کے اس میں اعلیٰ اور نفیس جز جو کھانے کا ہے وہ بن جاتا ہے خون، جو پورے جسم میں گردش کرتا ہے، اور جسم کے ہر حصے کو جو غذا چاہیے وہ خون پہنچاتا ہے۔ خون جب گردش کرتا ہے تو جسم کا ہر حصہ، ہڈیاں اپنی غذا اس سے لیتی ہیں جی، پٹھے اپنی غذا لیتے ہیں، گوشت اپنی غذا لیتا ہے، ہر چیز خون کی گردش سے۔ اسی لیے جہاں خون رک گیا وہاں دانے پھوڑے نکل آئے، سسٹم خراب ہو گیا۔ لیکن جب تک گردش کرتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ٹھاک، کیونکہ غذا اس کو مل رہی ہے۔ فضلہ کس طرح خارج ہو جاتا ہے، کیسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جی۔ تو نظام ہضم بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار جی۔ اور برین کتنی تھوڑی سی جگہ میں جی دیکھیں تو کس طریقے سے گنجان کر کے رکھا ہوا ہے، کس طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے تعقل، سمجھ، سوچ، فکر کی چیزیں وجود کی ہیں۔ دل جو پورے جسم کو چلاتا ہے اور حاکم ہے پورے جسم پر، سارے اعضاء پر، کتنا چھوٹا سا پیس ہے۔ کیسے حیات کا ذاتی سبب خون پمپ کرتا ہے، اور سارے کمالات کا سرچشمہ دل ہے۔ اسی لیے فرمایا کسی کا دل ٹھیک ہو گیا تو پورے جسم کا سسٹم ٹھیک ہے، اور جس کا دل بگڑ گیا تو پورا نظام ہی بگڑ جاتا ہے، کان بھی بگڑ جاتے ہیں، آنکھیں بھی بگڑ جاتی ہیں، زبان بھی بگڑ جاتی ہے، ہر کچھ بگڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے تو یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے حصے میں کیسی سماعت کی طاقت رکھی ہے۔ ہر کان کے پیچھے 3000 ٹیلی فون نصب ہیں، 3000، اور ہر آواز کو سننے کا الگ ٹیلی فون ہے، موٹی آواز، پتلی آواز جی، غمزدہ آواز، خوشی کی آواز جی، ہر آواز کا الگ فون ہے جو مجمع سماعت تک اس کو پہنچاتے ہیں۔
آنکھ کو دیکھیے اور اس کے پیچھے جو سسٹم ہے، دیکھتے ہی ہر چیز کا فوٹو فوراً مجموع نور تک پہنچ جاتا ہے. یہ کالی چیز ہے، یہ فلاں کلر کی ہے، یہ فلاں جسم کی ہے، ایک دم آنکھ کے سامنے آتے ہی. اور سونگھنے کا نظام دیکھیے، ناک میں چھوٹے سے پردے رکھے ہیں جی، ہر قسم کی آپ ساتھ جہاں لگائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ فلاں کی خوشبو ہے، یہ فلاں کی خوشبو ہے. ایک دم زبان کتنا چھوٹا سا پیس ہے جی، یہ زبان نہ ہو تو انسان گونگا ہے. اگر اس کے سسٹم میں تھوڑی سی خرابی آ جائے تو ہوتے ہوئے بھی آدمی. یہی زبان تو جانوروں کی بھی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بولنے کی قوت نہیں دی، مختصر سا بولتے ہیں. اور انسان ہے جو بولتے تھکتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو لسان و شفتین، ایک زبان دو ہونٹ دیے ہیں، تو گفتگو کے لیے گلا، زبان اور دو ہونٹ. اور پھر اللہ نے گلا چھوٹا سا ہے اور اس میں ایک ایسا سسٹم نصب کیا ہے کہ جو آدمی بولتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں فلانا بول رہا ہے. حالانکہ زبان، ہونٹ اور گلا یہ مختصر سا ایریا ہے. ہر زبان کی ہر آدمی جب بولتا ہے تو آسانی سے آدمی سمجھا. بہت کم ہی کسی کی بات کسی آدمی سے ملتی ہوگی. عام طور پہ جب آدمی بولتا ہے تو آپ فوراً پہچان لیتے یہ فلاں صاحب بول رہا ہے. تو بولنے کے علاوہ اسی زبان میں اللہ نے ذائقے کی قوت بھی رکھی ہے. زبان کی نوک پہ آپ رکھیں تو فوراً میٹھی چیزیں، کھٹی چیزیں، فلاں چیزیں، فلاں چیزیں، ایک دم آپ کو ذائقہ دیا جائے گا. تو یہ ہر چیز آپ انسان کے جسم کی اندرونی یا بیرونی دیکھیں تو انسان بے اختیار پکارتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ بڑی برکتوں والا ہے، کتنا اچھا پیدا کرنے والا ہے. کتنے چھوٹے سے جسم میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو ہر چیز کا نظام، یہ تو پھر بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں تو کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسے کیڑے ہیں جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اتنے نرم و نازک ہیں کہ انگلی لگتے ہی مر ہی جائے، لیکن وہ بھی آپ کو چلتے نظر آتے ہیں. ان کے اتنے معمولی جسم میں بھی پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے. پتہ نہیں ان کی آنکھ کہاں ہے، ہمیں تو پورا جسم ہی نظر نہیں آتا، اس میں آنکھیں کہاں ہیں، ان کا شعور کہاں ہے جی. وہ آخر زندہ ہیں تو کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، چاہے ہوائی کھاتے ہوں، لیکن کھانے کے لیے منہ کہاں ہے، پیٹ کہاں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی آدمی کو جی. ایسے چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن دیکھیے ان میں بھی حیات ہے، اور ان میں بھی اپنی حیات کو قائم رکھنے کا پورا اللہ نے نظام ان کو دے رکھا ہے جی. تو اللہ وہ ہے کل شیء خلقہ، اے فرعون جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. سمندروں کے اندر بے شمار اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہیں جی. فضاؤں میں پرندے دیکھے، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. زمین کی سطح پر انسان ہیں، درندے ہیں، چھوٹے بڑے، کیڑے مکوڑے، کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا نظام ہیں. سائنسدانوں نے چیونٹیوں پر بھی تحقیق کی ہے اور 40 سال مسلسل چیونٹیوں پہ تحقیق کی. ان کا نظام حیات، نظام زندگی، نظام سیاست سارا معلوم. اس میں بڑی بڑی کتابیں ہیں. شہد کی مکھیوں کا الگ نظام ہے جی، بطخوں کا الگ نظام ہے، بندروں کا الگ نظام. تو کئی ایک اللہ کی ایسی مخلوق کے جانوروں میں کہ ان کے نظام انسانی نظام سے بہت قریب اور ملتے جلتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق بالکل چھوٹی چھوٹی ہے. کہتے ہیں کہ چیونٹیوں میں دودھ دینے والی چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں. ذخیرہ اندوزی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ انسان کی طرح ذخیرہ تو کرتے ہیں وہ،
اور ان کی بڑے بڑے اپنے علاقے بھی ہوتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں چیونٹی کے نام سے سورہ نمل جی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جب سفر پہ گئے تو ان کا پورے ان کے ایریے پر سے گزر ہوا. اعلیٰ واد نمل، پوری وادی چیونٹیوں کی تھی، پورا نظام تھا جی. تو جب ان کا قافلہ آنے لگا تو ان کی جو سربراہ مملکت تھی اس نے اپنا پیغام نشر کر دیا فوراً ساری چیونٹیوں میں. تو دیکھیے وہ پیغام پہنچانے کا بھی کوئی سسٹم ہوگا نا. چیونٹی کی بات کبھی ہم نے سنی ہے؟ کس طرح تیزی سے پوری چیونٹیوں کو ان کی فوج کے آنے کی خبر دے دی جی کہ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، ہوشیار رہو، اپنے اپنے دلوں میں چلے جاؤ، باہر کوئی چیونٹی پھرتی نظر نہ آئے جی، کیونکہ سلیمان ان کی فوج آ رہی ہے، کہیں لا علمی میں تمہیں روند نہ ڈالیں. جان بوجھ کر نہیں کریں گے، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن غلطی سے لا علمی سے تمہیں روند نہ ڈالیں، احتیاط کرو. تمہارا ان کے اندر لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں ہماری طرح چیونٹیوں میں جی، فوجیں ہوتی ہیں لڑتی ہیں جی، اور قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے. تو بڑا ایک نظام ہے ان کا. 40 سال سائنسدانوں کی ٹیم نے اس میں اس طریقے سے، یہ تحقیق کا ریسرچ کا دور ہے. اللہ کی قدرت کے کتنے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جو اللہ کی اس مخلوق پہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. ان کو تو سب سے زیادہ اللہ کا ولی ہونا چاہیے تھا ہاں جی، بس. پر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو فرمایا فرعون تو یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سن، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ہمارا سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا. یہ تو وجود بخشا، پھر ثم ہدا، پھر رہنمائی بھی کی. صرف وجود نہیں بخشا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کر کے چھوڑ دیا. ثم ہدا، پھر اپنی مخلوق میں سے ہر چیز کی رہنمائی بھی کی کہ وہ اپنی زندگی کے بقا میں کن چیزوں کے محتاج ہیں. وہ اسباب حیات بھی اللہ نے پیدا کیے، ان اسباب زندگی سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی ہر ایک مخلوق کو بتایا. اس طریقے سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے جی مخلوق سے اپنی زندگی، اور ہلاکت کے مقام سے اپنے آپ کو یوں بچانا ہے، اسباب معیشت کے رستے سے یوں بچانا ہے، اسباب ہلاکت سے یوں بچانا ہے. ہر مخلوق کو یہ سبق از خود اللہ نے دیا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں ورنہ باقی مخلوق بھی کوئی پڑھتی ہے جی، بلکہ پیدا ہوتے ہی برے بھلے کی، دشمن دوست کی، بچاؤ کی، ہلاکت کی سارا سبق پڑھا کے اللہ بھیجتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کا انڈا جب جی سینے کے بعد پھٹتا ہے تو زندہ چوزا نکلتا ہے جی، نکلتے ہی بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے پناہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں ماں کی آواز آئی ایک دم بھاگا اس کے پاس آ گیا کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کوئی دشمن آ رہا ہے. کوئی ماں نے سبق پڑھایا کہ تیرے بجلی دشمن ہے، پرندے تیرے دشمن ہیں؟ کوئی سبق پڑھایا نہیں. انڈا ٹوٹتے ہی پتہ ہے کہ بقائے حیات کے لیے دانا چگنا ہے جی، اور دشمن سے بچنے کے لیے ابھی ماں کی گود ہے. تو یہ تعریف کس نے دی؟ اسی طریقے سے باقی مخلوق، یہ چیونٹیاں ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ درندے ہیں، یہ ساری مخلوق تو زندگی میں ہر چیز کی حیات کے الگ اسباب ہیں. کیا شیر، گیدڑ وغیرہ یہ دانے چگتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گوشت. تو یہ کس نے بتایا ہے کہ تمہاری زندگی گوشت سے ہے، تم گوشت ہی کھانا جی. اور پرندوں کو کہ تم دانا ڈھکنا
ان کا چننا، تمہاری یہ خوراک ہے، اس کی وہ خوراک ہے، اس کی وہ خوراک ہے۔ تو ہر چیز کے مناسب جو خوراک اللہ نے پیدا کی ہے، تو اس خوراک سے زندگی بچانے کا طریقہ سبق کس نے بتایا ان کو؟ جی تم مٹی کھاؤ سانپ، تم ہوا کھاؤ، تم پانی میں رہو، جی ایک نظام ہے۔ ثم ہدا، تو اللہ نے ہر چیز کی رہنمائی کی، کس چیز میں؟ زندگی کو باقی رکھنے میں، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جی، اور ہلاکت سے بچنے کے لیے بھی جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جی۔ اسی طرح ہر چیز کی رہائش کا اپنا نظام ہے۔ فرعون نے، یہ کتنا مختصر سا لفظ تھا، مختصر سا جواب تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، تو اس کا جواب فرعون سے نہیں بن پڑا کہ ہر چیز تو میں نے بنائی ہے اور ہر چیز کی بقائے حیات تو میں نے پیدا کی۔ چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ ہر چیز کی تخلیق اور اس کی رہنمائی یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ جس سے کوئی اس سے جواب نہیں بن پڑا تو اس نے سوال کا اندازہ بدل دیا، دوسرا سوال کر دیا۔ قال فما بال القرون الاولی، اچھا موسیٰ یہ بتائیے کہ پہلی امتیں جو گزر چکی ہیں، پہلی جی قومیں جو گزر چکی ہیں، تو ان کا کیا بنا؟ یعنی اس کے خیال میں کہ تو جس رب کی بات مجھے بتاتا ہے تو پہلی امتیں بھی تو اس سے آشنا نہیں تھیں، وہ بھی تو میری طرح گزرے ہیں، تو وہ پھر کہاں گئے؟ جو پہلی امتیں تھی وہ کہاں گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ علمھا عند ربی فی کتاب۔ فرعون پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں نا، ان کا کیا بنا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان کا علم پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں کیا ہے، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے اور کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، وہ محفوظ تختی، وہ محفوظ کتاب جس میں ما کان و ما یکون سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ یعنی اور بھی روایات ہیں کہ سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا یا کس کو پیدا کیا، لیکن ایک روایت یہ کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ تو ہر چیز کی اپنی اپنی ابتدا ہے، ایک ابتدا کے لحاظ سے وہ قلم ہے۔ قلم جب آئی تو قلم نے کہا یا اللہ میرا پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا کروں؟ اس لیے کہ ہر چیز جو اللہ پیدا کرتے ہیں، بڑی سی بڑی چھوٹی سی چھوٹی، تو بے مقصد نہیں پیدا کرتے۔ اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو چیزیں ہمارے ہاں بے حقیقت ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا کیا مقصد ہوگا، ان ذرات کا کیا مقصد ہوگا، تو ہمیں نہیں پتا۔ ذرات کا بھی مقصد ہے، چیونٹیوں کا بھی مقصد ہے، ہر چیز کا مقصد ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں۔ تو قلم نے کہا یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب، اے قلم تیرا مقصد ہے لکھنا، سو لکھ۔ قلم لکھنے کے لیے ہوتی ہے، لکھ۔ کیا لکھوں؟ کہا لکھ ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہونا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونا ہے۔ تو ساری چیز قلم نے لکھ دی۔ حضور سے فرمایا جف القلم، جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے اور اب وہ قلم خشک ہو چکا ہے، مزید نہیں لکھے گا، مزید نہیں لکھے گا۔ تو اس لیے پچھلی قوموں کا کیا بنا، ان کے کیا عقائد، کیا نظریات، کیا اعمال تھے، کیا جزا سزا ہے، یہ سب یعنی اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے فی کتاب۔
اور کتاب سے مراد انسان، ہر آدمی کا عمل نامہ بھی ہے، ہر آدمی کا عمل نامہ بھی ایک مستقل کتاب ہے، ڈائری ہے کہ اس کے اپنے اعمال جتنے ہیں وہ سارے اس میں لکھے جاتے ہیں، وہ فرشتے باقاعدہ لکھتے ہیں اور وہ جب مرتا ہے تو اس کو لپیٹ کے اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، دیکھیے نہ تو ہمیں فرشتہ یہاں نظر آتا ہے، نہ اس کی وہ بک نظر آتی ہے، نہ لکھنے کی آواز نظر آتی ہے، پر یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ تو جیسے اس وقت نہ فرشتہ نظر آئے، نہ اس کے قلم نظر آئیں، نہ اس کے پیپر نظر آئیں، نہ لکھنے کی آواز سنیں، اسی طریقے سے وہ ہماری زندگی کے 50 60 70 سال جتنی باتیں جو اس میں لکھی ہیں تو وہ کیسے لپیٹتے ہیں، کیسے گلے میں ڈالتے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، پر یہ حقیقت ہے کہ وہ سب ڈالا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر آدمی کو پکڑایا جائے گا، اقرا کتابک، اپنی تحریر اپنے عمل کی خود پڑھ۔ تو اس وقت پڑھا لکھا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ پڑھے گا، سب پڑھے لکھے ہوں گے، خود آدمی اپنے عمل نامہ پڑھے گا۔ تو ایک پڑھے گا تو بڑا تعجب ہوگا، یار یہ تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی انہوں نے، جو گپ شپ میں کہا تھا وہ بھی لکھ دیا، جو قصدن کہا تھا وہ بھی لکھ دیا، جو بھول کے کہا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ اوہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ عجیب ہی کتاب ہے، ایسی کتاب کبھی دنیا میں نہیں دیکھی تھی کہ نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور تمام آدمی اپنے اعمال کو اپنے سامنے بھی پائیں گے، سامنے کا معنی لکھا ہوا، یا اللہ ہر آدمی کے سارے اعمال کو جسم دے دیں گے تو وہ سارے اعمال سامنے مجسم ہو کے آ جائیں گے یا سارے لکھے ہوئے آ جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ اس لیے کہ تعالیٰ رب کسی سے زیادتی نہیں کرتا، وہی ہوگا جو اس نے کیا ہوگا، معاف کر دے گا کچھ لیکن جو کیا ہے اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ تو وما حضا، تو فرمایا کہ ان کا پچھلی قوموں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں، تو یہاں کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اور فرمایا کہ لا یضل ربی ولا ینسا، فرعون یہ بھی سن کہ میرا رب بہکتا بھی نہیں کہ غلط رستے پہ چل جائے یا کوئی اس کو بہکا دے، اس سے غلط فیصلہ کرا دے نہیں، اور میرا رب بھولتا بھی نہیں، بھولتا بھی نہیں، تو بھول چوک سے بھی اللہ پاک ہے۔ اب اللہ کی مزید پہچان بھی کراتے ہیں، الذی، جس رب کے پیغام کا میں دائی بن کے آیا ہوں، جس کی کچھ پہچان میں نے کرائی، کچھ اور بھی سن، الذی، ہمارا رب وہ ہے، جعل لکم الارض مہدا، جس نے یہ ساری زمین تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے۔ زمین کیا ہے؟ گہوارہ، کچھ چھوٹے ننھے منھے بچے کے لیے جو بناتے ہیں نا، گود، تو یہ زمین اللہ نے گود بنائی ہے تمہارے لیے، سب تم اس میں پلتے بڑے ہوتے ہو۔ یہ زمین انسانوں کے لیے گود ہے جی، اور مخلوق بھی زمین پہ رہتی ہے لیکن ہے انسانوں کے لیے۔ وہ طفیلی ہیں، طفیلی جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ بن بلایا مہمان، کہ آپ کو دعوت دی اور آپ ایک آدھ کو اور ساتھ لے گئے جی، وہ کہتا طفیلی ہے۔ تو باقی مخلوق بھی زمین پہ رہتی ہے، نباتات، حیوانات جی، لیکن وہ طفیلی ہیں، زمین ان کے لیے بنائی نہیں، ہماری طفیل رہتے ہیں، زمین بنائی ہمارے لیے، جعل لکم، تمہارے لیے بنائی ہے، الارض، زمین، لیکن چونکہ ان ساری چیزوں سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں اس لیے وہ بھی ساتھ سامان بھیج دیا جن سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو زمین بچھونا ہے، زمین بچھونا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اللہ نے تمہارے لیے
تمہارے لیے اس زمین میں رستے بھی بنائے ہیں. کسی جگہ جیل بنا کے نہیں رکھ دیا جی، کسی وادی میں تمہیں سکیڑ کے نہیں رکھ دیا. ایک وادی سے دوسری وادی میں جانے کے لیے رستے بھی بنا دیے ہیں. پہاڑوں کا سلسلہ بھی ہے، وادیاں بھی ہیں، گزرگاہ بھی ہیں. اور صرف زمین ہی پر رستے نہیں بنا دیے بلکہ اللہ نے تو سمندروں میں بھی رستے بنا دیے جی. آپ کے جہاز کشتیاں جا رہی ہیں مشرق سے مغرب تک. اور اب اس وقت چونکہ صرف زمین ہی تھی، اب تو فضائی رستے بھی بنا دیے ہیں. اب تو ہم فضاؤں میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی رستے ہیں جی. اور کیسا جاتا ہے آپ کا جہاز؟ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نیویگیشن سسٹم. اور یہ پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی ایک جہاز میں نیویگیشن سسٹم رکھا ہے. وہ کیا؟ شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کتنی سی ہے، اور اس کے دماغ میں بھی یہ سسٹم اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے نا سورہ نحل میں جی کہ وہ رستہ نہیں بھولتی، وہ میلوں تک چلی جاتی ہے، بچھڑ جاتی ہے قافلے سے پھلوں اور پھولوں کو سونگھنے کے لیے، لیکن واپس اپنے گھر آنے میں بھولتی نہیں. ایسا سسٹم وہاں بھی فٹ ہے، اسی دی جاتی ہے. تو انسانوں نے انہی چیزوں سے تو سیکھا نا بھائی جی. دریا میں تیرنا کس سے سیکھا؟ مچھلی سے. ہوا میں اڑنا کس سے سیکھا؟ پرندوں سے. اور یہ سسٹم کس سے آیا؟ مکھی سے. ہم کہتے ہیں ہم بڑے ایسے ہیں، ہم بڑے ایسے. تو سرکل میں نے کہا اب 3 رستے ہیں. فضا میں بھی رستے ہیں، سمندر میں بھی رستے ہیں، اور خشکی پہ بھی اللہ نے رستے مقرر کیے ہیں. وادیاں بنائی ہیں، وادیاں بنائی ہیں جی. نشانات کیا نا، وعلامات. اور زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے ہم نے نشان، مونامنٹ بھی قائم کیے ہوئے ہیں. اچھا جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، رستہ بتائیے. یوں جاؤ فلانا پہاڑ آئے گا، اس کو کراس کرو فلانی وادی آئے گی، اس کو کراس کرو فلانا میدان آئے گا. تو یہ سب علامات ہیں نا کسی جگہ سے کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے جی. اور میرا رب وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان یعنی بلندی یعنی بادل، کیونکہ سما ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں، تو سب سے اونچا آسمان ہے تو آسمان کو بھی سما کہتے ہیں جی. اور بھی جو چیز اوپر ہو اس کو سما کہتے ہیں. اور بادل بھی چونکہ اوپر ہوتے ہیں تو بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں. تو یہاں بادل بنا دیں اس لیے کہ سمندر سے بھاپ اڑتی ہے جی، اور اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں، اور پھر انہی بادلوں میں پانی ہوتا ہے. کبھی نظر آیا ہے پانی بادلوں میں؟ دیکھیے نظر بھی نہیں آتا، اور ہزاروں ٹنوں کا پانی ہوتا ہے جی. کوئی انجن کوئی کھینچنے والا بھی نہیں ہے، یوں ہی کھینچا چلا جا رہا ہے. ہاں چلانے والے فرشتے ضرور ہیں، مگر چلانے والے ہیں، ہانکنے والے ہیں، کھینچنے والے نہیں، انجن نہیں. اور وہ ٹنوں پانی جو نظر بھی نہیں آتا، آپ کا طیارہ بیچ سے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اس میں پانی ہوتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے جب اللہ کی منشا ہوتی ہے کہیں برسانے کی، تو اوپر سے آسمان سے نہیں آتا، انہی بادلوں میں ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا. تو وہ برسنا شروع ہوتا ہے، اور جتنا اللہ چاہتے ہیں جس جگہ میں برسانا اتنا برسا کر پھر آگے گاڑی چل پڑتی ہے، ٹینکر آگے چلا جاتا ہے پانی کا جی. تو ہم نے بادلوں سے پانی برسایا، اور کچھ پانی قطروں کی صورت میں برسایا، اور کچھ پانی برف کی صورت میں برسایا. کچھ جمع ہوا اور کچھ قطروں کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ یہ برف باری بھی تو برساتی، یہ بھی تو پانی نا جمع ہوا. اور پھر عام ایریوں میں اللہ بارش برساتے ہیں یعنی پانی کی شکل میں، لیکن بعض علاقوں میں وہ جمع ہوا
اتنا برساتے ہیں کہ سارا سال وہ جمع رہتا ہے۔ سائبیریا میں چلے جائیں یا اونچے اونچے پہاڑوں میں تو 12 مہینے چوٹیوں پہ پانی جمع ہوا رکھا ہے، ٹینک رکھا ہوا ہے، ایسی بلندی پہ رکھا ہے کہ گرد و غبار بھی نہ پڑے، کیڑے مکوڑے بھی نہ پڑے، خراب ہی نہ ہو۔ انتظام بھی ایسا اللہ نے کر دیا جمے ہوئے پانی کا جی۔ وہ تھوڑا تھوڑا پہاڑوں کی چوٹیوں میدانوں میں زمین میں رستا رہتا ہے، تو جب بارش کا موسم نہیں ہوتا تو وہی منجمد پانی رستا زمین کی رگوں میں ہوتا ہوا پوری زمین میں پھیل جاتا ہے۔ کہیں کہیں اللہ چشموں کی صورت میں، دریاؤں اور ندیوں کی صورت میں سطح زمین پہ بہا دیتے اس کو، سارا سال بہتا رہتا ہے۔ اور کہیں تھوڑی سی زمین کھودو تو نیچے سے کنویں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو ایسا اللہ کا سسٹم ہے پانی کا، کیونکہ پانی ضروریات زندگی میں سے ہے تو اللہ نے اتنا وافر کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ کسی کے کنٹرول کی بات نہیں۔ یہ تو ہمارا چونچلا پن ہے کہ بوتل کے بغیر نہیں پیتے، مطلب ساری دنیا تو بوتل کے بغیر بھائی کنویں سے نکال کر پیتی ہے، ندی نالوں کا پانی پیتے ہیں چلیے، اور اس کی قوت کی بات الگ ہے۔ یہ بیچارہ تو اس میں قوت نہیں ہے، یہ تو سب کچھ نکال دیا اس میں سے، اس میں طاقت، اس میں طاقت ہے۔ جتنا چشمے کا پانی پیئیں گے، ہاں جڑی بوٹیوں کا رس بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو خیر یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، کہیں برسا دیتے پانی اور کہیں پہاڑوں پہ ٹھہرا دیتے ہیں، اور پھر سارا سال وہ ندی نالوں کی صورت میں، چشموں کی صورت میں، کنووں کی صورت میں لوگوں کو ملتا رہتا ہے۔ اچھا، تو پانی برسایا تو پھر فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے قسمہ قسم، ایک قسم نہیں، قسمہ قسم، ہزاروں قسم کی نباتات مختلف پیدا کیے۔ کہیں جھاڑیاں ہیں، کہیں درخت ہیں جی، کہیں پھلدار درخت ہیں، کہیں سبزے ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں پھل ہیں، تو ہزار قسم کی چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں نا، تو پانی کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ پانی ان کی بھی ضروریات ہے، پانی ہماری بھی ضروریات ہے جی۔ من نبات شتیٰ، پھر اللہ فرماتے ہیں تم میرے مہمان ہو، یہ سارا میزبانی کا نظام ہے۔ کلو، کھاؤ، کلو پیدا ہونے والی چیزیں، اناج، پھل کھاؤ۔ ورعوا انعامکم، تم ہی نہ کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ جو جانور تمہارے پاس رہتے ہیں، گائے، بھینس، اونٹ، بھیڑ، بکری وغیرہ، یہ تمہارے پاس رہتے ہیں، ان کو بھی چراؤ۔ یہ ان کی خوراک بھی ہے، تمہاری خوراک بھی ہے۔ اس میں صاف چیز جی، اس میں جو صاف چیز ہے وہ تو تم کھاؤ، جو مغز ہے وہ تم کھاؤ، جو بھوسا ہے جانوروں کو کھلاؤ۔ ایک اور آیت میں فرمایا متاع لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زیست ہے، سامان حیات ہے۔ فرماتے ہیں سورہ عبس میں انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو گرایا ہے مناسب انداز سے گرانا، اور اگر نلکے کی صورت میں اوپر سے بہ جاتا تو مکان بھی نہ رہتے، ہمارے سر پہ پڑتا تو اس کو بھی پھوڑ دینا۔ قطروں کی صورت میں، قطروں کی صورت میں پرواہ نہیں جی۔ تو انا صببنا الماء صبا، یعنی کہ گرا دیا، ہم نے ایک خاص اندازے سے گرایا۔ اور ثم شققنا الارض شقا، پھر یہ بھی نہیں کہ زمین کو روک دیتے، خبردار جو قبول کرے، تو سارا سطح زمین پہ بہتا تو مکان گر جاتے، تم ڈوب جاتے۔ تو ہم نے زمین کو پھاڑا خاص انداز سے، تمہیں پھٹتی نظر بھی نہیں آ رہی لیکن پانی کو چوس رہی ہے، سیلاب نہیں آ رہا۔ تو خاص انداز سے برستا ہے اور خاص انداز سے زمین میں جذب ہو جاتا ہے، نہ آنے میں تکلیف نہ سطح زمین۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، پھر اس پانی سے ہم نے اناج پیدا کیا، مکئی، چاول،
جی گندم دوسری چیزیں، حبا وعنبا انگور کے باغات، وقضبا ویجیٹیبل سبزیاں، جی تو یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی. تو صببنا الماء صبا ثم شققنا شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، اور زیتون کے درخت اور کھجور کے درخت، وفاکہۃ وابا، اور ہر قسم کے پھل فروٹ، وابا اور جانوروں کا چارہ بھی، جانوروں کا ہاں چارہ بھی مستقل طور پر پیدا کیا. یہ چیزیں بھی چارہ بن جاتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، لیکن ان کا مستقل چارہ بھی گھاس ہے جو ہم نہیں کھاتے، وہی کھاتے ہیں. متاع لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارا اور تمہارے جانوروں کا سامان حیات ہے، زندگی کے اسباب میں سے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس مذکورہ بیان میں قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے نشانیاں ہیں. اے فرعون یہ نشانیاں ہیں میرے رب کی، لیکن لأولی النہی یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی عقل ہے. بے عقل اس سے نشانی جی. تو عقل تو آپ کہیں گے ہو یہ تو بڑے بڑے عقل مند ہیں، تم نے ان کو بے عقل کیوں کہہ دیا؟ جی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جو اللہ کو نہیں پہچانتے، فرمایا کہ وہ بے عقل ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو سوال ہوتا ہے نا وہ جی آپ نے کیوں بے عقل کہا، یہ تو بڑے بڑے عقل مند ہیں. تو عقل کی دو قسمیں ہیں. عقل کی ایک عقل معاش، ایک عقل معاد. یہ بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمائی. عقل معاش یعنی اسی دنیا کو سمجھنے والی اور اسی دنیا کی بہتری، بھلائی، آسانی، آسائش کی چیزوں کو سمجھنے والی عقل. اس میں تو یقیناً بڑے ہی عقل مند ہیں، ہم ان کے مقابلے میں بدھو ہیں. لیکن دوسری عقل معاد، جائیں گے کہاں، یہیں تو سدا نہیں رہنا، جہاں جائیں گے اس کے بارے میں جو عقل سوچتی ہے اور تیاری کرتی ہے وہ عقل معاد ہے. اور یہ نشانیاں عقل معاد رکھنے والوں کے لیے ہیں، معاش والوں کے لیے نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، نموت و ونحیا، بس یہی ہم مرتے جیتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، کوئی آگے نہیں، تو وہ تو نہیں سوچے کہ ان کے لیے تو کوئی نشانی نہیں. نشانی ان کے لیے ہے جو آگے کی فکر کرتے ہیں، معاد کی. تو اللہ تعالیٰ آگے معاد ہی کی بات کرتے بھی ہیں اگلی آیت میں کہ دیکھو منہا خلقناکم، یہی زمین جس کے اوپر تم رہتے سہتے ہو جی، اور جو تمہیں سنبھالے ہوئے ہے، اور یہ تمہاری حیات کا، اسباب حیات کا ایک ویئر ہاؤس بھی ہے، اسٹور بھی ہے جی، کہ ساری چیزیں دیکھیں پانی یہاں سے لیتے ہیں، خوراک یہاں سے لیتے ہیں، ہوا یہاں پر آتی ہے، تو ساری زندگی کی چیزیں، مکان انہی کی یہاں کی لکڑیوں سے، یہاں کے پتھروں سے بنتے ہیں جی. تو یہ زمین ہمیں زندوں کو بھی سنبھالتی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین تمہارے لیے کافی نہیں بنا دی، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. زندوں کو بھی سنبھالتی ہے اپنی پیٹھ پہ، مردوں کو بھی سنبھالتی ہے اپنے پیٹ میں جی. تو ٹھیک ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، دیکھو جس زمین پہ بستے ہو تم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی تمہارا مادہ تخلیق زمین اور زمین کی چیزیں ہیں. تو پہلا آدمی تو ڈائریکٹ مٹی ہی سے بنایا آدم علیہ السلام، اور باقی ان کی نسل مٹی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کو کھا کر جو قطرہ پانی کا بنتا ہے اس سے بنایا. تو یہ انڈائریکٹ مٹی سے بنے سارے، وہ ڈائریکٹ مٹی سے بنے پہلے. تو اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ،
اب تم آسمانوں پہ جانا چھوڑ دو، ستاروں پہ کمن ڈالنا چھوڑ دو، چاند میں ہوٹل بنانے اور پلاٹ خریدنے چھوڑ دو، فیہا نعیدکم، ایسے جاؤ تجرباتی طور پہ بے شک جاؤ، لیکن تمہیں واپس بھی اسی مٹی میں ہم ڈالیں گے۔ پیدا تو کہتا نا اصول ہے الشیء یرجع الی اصلی، چیز پھر پلٹ کے اپنے اصل ہی میں جاتی ہے، تو اصل مٹی ہے، تمہیں جانا بھی اس میں، فیہا نعیدکم۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب بچے کی تخلیق ہوتی ہے تو جس جگہ اس نے دفن ہونا ہے فرشتہ وہاں کی چٹکی بھر مٹی بھی اس میں ملا دیتے ہیں، اس قطرے میں ملا دیتے ہیں اسی وقت اٹھا کر۔ کسی کو کیا پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور ہم کہاں، لیکن جہاں دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی اٹھا کر اس میں مکس کر دیتے ہیں، وہ پھر لازماً اسی جگہ میں اس کی تدفین ہوتی ہے، چاہے وہ پیدا کہیں ہو، چلتا پھرتا کہیں ہو، لیکن قدرت کے ہاتھ اس کو کھینچ کے موت کے وقت وہیں لے آتے ہیں، یا پس از مرگ اس کی لاش کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں اس نے تدفین ہوگا۔ تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مٹی میں دفن کرنا یہی فطرت ہے۔ پرندوں کی خوراک بنانا جیسے مجوسی کرتے ہیں یا کوئی قومیں کہ لاش کو ایک جگہ میں ایک چبوترے پہ رکھ دیتے ہیں اور پرندے آ کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، دفن شفن بھی نہیں کرتے، جلاتے بھی نہیں۔ تو یہ بھی غیر فطرتی بات ہے کہ پرندوں کی خوراک بنا لیں، اور آگ میں جلانا یہ بھی خلاف فطرت ہے۔ جی فطرت کیا ہے کہ جہاں کی چیز ہے اس کے حوالے کر دو، ماں مٹی ہے تو ماں کی گود میں ڈال دو، جب روح اور جسم کا رشتہ ختم ہو جائے روح اپنے مقام اوپر چلی جائے گی جہاں سے آئی ہے، جسم یہاں کا بنا ہے تو جس سے بنا ہے اسی کے اندر اس کے حوالے کر دو، ماں کی گود میں سلا دینا۔ کوئی جاتا ہے تو اپنے بچے کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ اپنے قریبی، جو قریبی اسی کا حوالے کرتے ہیں نا، کسی غیر کے۔ تو آج تو دشمن ہے ظالموں، دشمن کے حوالے کرتے ہیں اس کو۔ تو خیر دفن کرنا جو ہے نا یہی فطرت ہے۔ اس نے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں پھر نکالیں گے۔ یہ نہیں کہ اب مٹی میں چلے جاؤ گے ختم ہو گیا سلسلہ، نہیں، یہ بھی ایک وقت تک امانت ہے، پھر ہم نکالیں گے۔ اذا القبور بعثرت، جب قبریں پھٹیں گی پھر مردہ نکلیں گے۔ جی حصل ما فی الصدور، جی قبریں کھلیں گی دوبارہ پھر قیامت کے دن نکلیں گے، تو اسی سے نکلیں گے۔ جی تارۃ اخری، حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک مردے کی تدفین کی، دفن ہوا، تختے رکھے گئے تو آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کے قبر پہ ڈالی اور پڑھا منہا خلقناکم، دیکھو اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا۔ دوسری مٹھی اٹھا کے ڈالی اور کہا فیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ تیسری مٹھی اٹھا کے ڈالی اور کہا منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو فقہاء نے کہا ہے کہ کم سے کم آدمی کو کسی قبرستان میں جائے مردے کی تدفین میں تو کم سے کم 3 مٹھی مٹی ڈال دینی چاہیے ہر آدمی کو، اور یہ آیت کے جملے بھی اگر ساتھ میں پڑھ لے تو اچھی بات ہے، جیسے حضور نے ایک قبر پہ پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا ومالنا ومن الماء البارد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.